رحم دل بھیڑیا۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، دور جنگل میں ریچھ، سانپ، بھیڑیا، چیتا، لومڑ اور بہت سے جانور اکٹھے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ایک شیر بھی رہتا تھا جو کہ اپنے آپ کو تمام جانوروں کا سردار کہلانا پسند کرتا تھا، لیکن اس کی مغرور اور جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بھیڑیا اپنے بچوں کے لیے شکار کی تلاش میں نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ بالکل تنہا جنگل میں بیٹھا تھا۔ پہلے تو بھیڑیا نے سوچا کہ انسانی بچے کو اپنے بچوں کے لیے مار دے، لیکن اللہ کی قدرت کہ بھیڑیے کے دل میں انسانی بچے کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ اسے حفاظت سے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک مکار بھیڑیا ان کے گھر آیا اور بولا، شیر خان جو اس جنگل کا سردار ہے وہ آج اپنے شکار کی تلاش میں جنگل کے اسی حصے میں آ رہا ہے، بہتر ہے کہ تم اس بچے کو شیر کے حوالے کر دو۔ بھیڑیا نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس بچے کو میں اٹھا کر لایا ہوں اور اب میں نے اس کی پرورش کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اس بچے کو مارنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی دیر میں شیر بھی ان کے پاس آ پہنچا اور بولا، یہ انسانی بچہ مجھے دے دو، اس پر میرا حق ہے کیونکہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں اس بچے کے ساتھ جو چاہوں سلوک کروں۔ شیر کی بات سن کر بھیڑیے نے پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا تو بھیڑیے نے جنگل کے دوسرے تمام جانوروں کو بلا لیا اور انسانی بچے کا معاملہ سب کے سامنے رکھا۔ تمام جانوروں نے باری باری دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ دیا کہ انسانی بچہ کیونکہ بھیڑیے کو ملا تھا اس لیے حقدار بھیڑیا ہی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو مار کر اپنے بچوں کے لیے شکار کرے یا اسے پال لے۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آیا، لیکن تمام جانوروں کا فیصلہ تھا اس لیے وہ کچھ نہ کر سکا۔ اب شیر اور بھیڑیے کی دشمنی شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران انسانی بچہ کافی بڑا ہو گیا اور اس نے جنگل میں اپنے گر سیکھ لیے۔ جنگل کے تمام جانور اس سے مانوس ہو گئے تھے، وہ سب اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن بھیڑیا جنگل میں اکیلا گھوم رہا تھا تو موقع دیکھ کر شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیا کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا اور اپنے گھر واپس آ کر اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا، اب میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور تمہاری حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ آج شیر نے مجھ پر حملہ کیا تھا لیکن میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ مجھے بھی مار دے اور پھر تم پر بھی حملہ کرے۔ تم ایسا کرو کہ قریب ہی انسانوں کی بستی میں چلے جاؤ تاکہ شیر کی دسترس سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ سن کر لڑکے کو بہت افسوس ہوا اور وہ بولا، نہیں، یہ ناممکن ہے، تم نے اس وقت میری حفاظت کی جب میں بولنے چلنے اور سمجھنے کے لائق نہیں تھا۔ اب میں تمہیں اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس ظالم شیر سے تمہارا بدلہ لوں گا اور اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کسی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنا سکے۔ بھیڑیے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہی ہو تو سنو، قریب کی بستی میں ایک سرخ رنگ کی چیز ہے جسے تمام انسان آگ کہتے ہیں، تم کسی طرح وہ لے آؤ۔ اس جنگل کے سب جانور بہت ڈرتے ہیں، لیکن دیکھو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سن کر لڑکا قریبی بستی میں گیا اور ایک گھر سے آگ میں جلتی لکڑی اٹھا کر بھاگ آیا اور پھر اس نے جنگل میں شیر کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر گیدڑ نے شیر کو جا کر بتا دیا کہ لڑکا تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پاس سرخ رنگ کی کوئی چیز بھی ہے۔ شیر دھاڑ کر بولا، اس بدبخت کی یہ جرت، یہ جانتا نہیں میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، پھر وہ کیوں مجھ سے لڑنے کی بات کرتا ہے؟ دوسری طرف لڑکے نے اپنے تمام دوست جانوروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ آج میں اپنے محسن بھیڑیے کا بدلہ لینے اور آئندہ کے لیے تم لوگوں کو شیر کے ظلم سے نجات دلانے جا رہا ہوں۔ لڑکے کی بات سن کر بہت سے جانور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آخر کار وہ سب شیر کی کچھار کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر لڑکے نے زور سے پکارا، اے شیر، باہر آ جاؤ، میں تم سے اپنے محسن کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ شیر نے کچھار سے نکل کر بہت زوردار آواز سے دھاڑا۔ سب جانور دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلے، لیکن لڑکے نے شیر کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ شیر نے جیسے ہی لڑکے پر چھلانگ لگائی، اس نے آگ والی لکڑی ہوا میں لہرائی اور شیر پر وار کر دیا۔ جلتی ہوئی لکڑی لگنے سے شیر بلبلا اٹھا۔ جلد ہی لڑکا شیر پر حاوی ہو گیا اور شیر کی اتنی زور سے پٹائی کی کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لڑکے نے شیر کی کھال اتاری اور لا کر اپنے محسن بھیڑیے کو دکھا کر کہا،
آج کے بعد یہ وحشی درندہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا بہت خوش ہوا۔ چند روز بعد بھیڑیے نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آج کل بہت ہی اداس رہنے لگے ہو، کیا میں تمہاری اداسی کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ لڑکے نے کہا، جب سے میں قریبی بستی میں آگ لینے گیا تھا، وہاں دوسرے بہت سے انسان دیکھے تو اب میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی ان بہت سے انسانوں کے ساتھ رہوں۔ جنگل کے جانوروں نے جب سنا تو وہ افسردہ ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکے کو بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ سب اسے اداس بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک انسان ہو، آخر کب تک اس جنگل میں ہمارے ساتھ رہو گے؟ بہتر ہے کہ تم انسانوں کی بستی میں چلے جاؤ تاکہ تم خوش رہ سکو۔ لڑکا بولا، ہاں میرے اچھے دوستو، میں نے سوچا ہے کہ میں انسانی بستی میں چلا جاؤں، لیکن وہاں تم مجھے بہت یاد آؤ گے، خاص طور پر مجھے اپنے محسن بھیڑیے کو تو کبھی نہیں بلا سکوں گا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میں تم سے ملنے جنگل آتا رہوں گا۔ اس کے بعد لڑکا انسانوں کی بستی میں چلا گیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا، لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھار اپنے دوستوں سے ملنے جنگل میں آ جایا کرتا تھا، کیونکہ نہ تو وہ ان کی بھلائی کو بھلا سکا تھا اور نہ ہی وہ اس کی بھلائی کو بھلا سکتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں بھی بھولنا نہیں چاہیے اور وقت آنے پر اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔